الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من مال وفقير فخور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. جیسے روزے کو فرض سمجھتے ہو، ایسے ہی زکوٰۃ کو فرض سمجھنا ہوگا. جیسے نماز کو فرض سمجھتے ہو، ایسے ہی زکوٰۃ کو فرض سمجھنا ہوگا. اگر زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھا تو دائرہ اسلام سے مسلمان خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ نے جیسے روزے پہلی امتوں پہ فرض کیے، ایسے ہی امت محمدیہ پر روزے فرض ہوئے. جیسے نمازیں فرض ہوئیں پہلی امتوں پر، کسی پر ایک، کسی پر دو، تو ایسے ہی امت محمدیہ پر بھی نمازیں فرض ہوئیں. ایسے ہی زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پہ فرض ہوئی.
لیکن امت محمدیہ پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کا اللہ نے امت محمدیہ کو باقی ساری امتوں سے فضیلت عطا کی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جتنی سابق انبیاء کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو گزرے، ان میں سے جن پر بھی زکوٰۃ فرض ہوئی ان کے لیے یہ تھا کہ اپنی زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھا جاتا تھا، اور اس زکوٰۃ کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی، اس زکوٰۃ کے مال کو لے جاتی، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی زکوٰۃ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جتنی بھی پہلی امتیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوئی ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یوں ہوتا کہ وہ میدان میں اپنا مال رکھتے، آسمان سے بجلی گرتی اور وہ مال چلا جاتا، تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ لیکن جب شریعت محمدیہ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ آپ کی امت جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گی تو وہ زکوٰۃ ادا یوں کرے گی کہ وہ اپنے ہی ارد گرد کے انسانوں کو دیکھے گی کہ ان میں سے کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، اس کو اپنا مال دے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ شریعت محمدیہ میں یہ اعزاز امت محمدیہ کو ہے کہ ان کی زکوٰۃ اس طرح ادا ہوگی۔ اللہ نے جہاں پر نماز کا حکم دیا وہیں پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نمازیں قائم کرتے ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی۔ پھر زکوٰۃ کا اللہ نے ایک پیمانہ متعین کر دیا کہ جس کے پاس اتنا مال ہوگا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہوگی، 7.5 تولے سونے کی قیمت جس کے پاس ہوگی، یا سونا ہوگا یا چاندی ہوگی، تو اس پر اللہ کی طرف سے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالو گے۔ یہ اس لیے مقرر کی زکوٰۃ کہ جیسے انسان کے جسم میں خون ہے، خون جو صحیح خون ہے اگر وہ چلتا رہے جسم میں تو جسم کی صحت اور جسم صحیح اور دل کی دھڑکن صحیح چلتی ہے، اس میں کوئی فطور پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس میں خون کے اندر فاسد مواد پیدا ہو جائے، خون جو ہے وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر خطرہ ہوتا ہے یا تو وہ اٹیک ہو جاتا ہے دل کا کہ جسم میں خرابی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مال کی زکوٰۃ ہے کہ ایک پورا سال شریعت میں مقرر کیا گیا کہ جس مال پر سال گزرے اب اس مال کا میل جو ہے وہ اوپر کو آ جاتا ہے۔ جب کوئی چیز بھی آپ گرم کریں تو اس کا جو بھی میل کچیل ہوتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس میل کچیل کو نہیں نکالتے تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ جب آپ کا مال پر سال گزر گیا، اب وہ میل جو اوپر نکلا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ نکالو گے نہیں اس مال سے زکوٰۃ کو تو وہ مال آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے
کہ جس آدمی نے جو صاحب زکوٰۃ ہے اس نے مال کی زکوٰۃ نکالی تو پھر اس کے مال کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اپنے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ نکالنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ اپنے مال کو اگر پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا ہے تو اللہ کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اگر تم اپنے مال کو صاف اور پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس مال سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور اسی طرح اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہو، یا بیماری لگ گئی ہے اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو، اس بیماری سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقات سے صحت بنتی ہے، صدقات سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، صدقات سے مشکلات دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، جب مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس مال میں اپنی طرف سے برکت ڈال دیتے ہیں، ایسی برکت ڈالتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس پر دو قسم کے انسان کو، مسلمان کو اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ نکالنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب، جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ اب ثواب کیسا؟ حدیث میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے صدقے کے لیے ایک کھجور کا دانہ، اس کھجور کے دانے کے اندر ایک گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہے، چھلکا، اس چھلکے کے برابر بھی اگر کسی نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو ہر قسم کی آفت، مصیبت، بیماری سے بچانے کے لیے اور اپنے محبوب کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اس نے اپنی توفیق حیثیت کے مطابق اس نے یہ صدقہ کیا، اس کی جس کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اتنی ہے اس کی حیثیت، اس کی قیمت، لیکن اللہ رب العالمین اس کا اجر کتنی دیتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اتنی کم چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس چیز کو ایسی تربیت دیتے ہیں جیسا کہ انسان ایک گائے کے بچھڑے کو پالتا ہے، جیسا کہ ایک انسان اپنے بچے کو پالتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کے صدقے کو ایسے تربیت کرتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے، بڑھاتے 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 جب سے وہ صدقہ کرتا ہے اسی دن سے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین اس صدقے کو ایسے بڑھاتے ہیں کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ مرے گا مسلمان مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اپنے صدقہ جو دیا تھا، جس کی قیمت ایک کھجور کے گٹھلے کے اوپر چھلکا تھا، اس کی قیمت کے برابر بھی نہیں تھی، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کا اجر اس کو اتنی دیں گے کہ قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال میں اللہ اس کو دکھائیں گے کہ تو نے یہ صدقہ کیا کہ ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا ثواب اللہ دکھائیں گے، تو وہ بڑا مومن خوش ہوگا، وہ پوچھے گا اے اللہ اتنی بڑا ثواب یہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے صرف میری رضا کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق تو نے یہ چیز خرچ کی تھی، میں نے اسی دن سے آج تک اس کا ثواب دگنے سے دگنا کرتے کرتے آج اتنی ثواب تجھے عطا کر رہا، اتنی عطا کر۔ تو اللہ اس کو ایک تو آخرت میں
اتنی بڑا اجر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین اس کی ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں، ہر مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مشکل کو آسان کرنا اللہ کا کام، اور اسی طرح آسان کو مشکل کرنا اللہ کا کام۔ تو حدیث میں ہے جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے سارے مشکل کام آسان کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان۔ اور جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا، بخل کرتا ہے، اپنا ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے آسان کام بھی اللہ مشکل کر دیتا ہے، اللہ مشکل کر دیتا ہے۔ ایک تکلیف تو دنیا پہ یہ ہو گئی، دوسری تکلیف کیا ہوتی ہے آخرت میں؟ آخرت میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہوتا ہے، یوں فرمایا گیا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے یوں فرمایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو بتا دو کہ آگے دردناک عذاب ہے۔ وہ کیسا عذاب ہوگا؟ وہ کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جب یہ زکوٰۃ نہ دینے والا قبر میں جائے گا، قبر میں جاتے وقت اس پر ایک ایسا گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے ایسا عذاب ہوگا کہ وجنوبہم جباہم وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، اس کے رخساروں کو بھی داغا جائے گا، اس کی پشت کو بھی داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ نے تمہیں یہ فرمایا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا اے میرے بندو، اے میرے محبوب بندو کو بتا دو، اپنی امت کو بتا دو، جو نماز قائم کرتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دے۔ یقیم الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو لوگ زکوٰۃ صدقہ ظاہری طور پر بھی دیتے ہیں، چھپ کر بھی دیتے ہیں، اللہ دونوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ یا صدقہ اللہ قبول کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ وہ اپنی شان کے مطابق، حدیث میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کو قبول کرتا ہے، زکوٰۃ کو قبول کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ نے خود قرآن کے اندر یہ فرمایا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے میرے بندو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، ایسا نہ ہو کہ ایسا دن آ جائے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا، جس دن آپ کا مال آپ کا ساتھ نہیں دے گا، جس دن آپ کی اولاد جس کے لیے تم نے مال چھوڑا وہ اولاد تمہارا ساتھ نہیں دے گی، اور جس کے لیے تم نے اپنے دوستوں پہ مال تو خرچ کیا لیکن زکوٰۃ نہ دی، تو وہ قیامت کے دن ولا خلال، آپ کے دوست بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو ایسے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر خرچ کرو گے یبنا آدم، یبنا آدم، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تم میرے بندوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ نے فرمایا انفق علیکا، اللہ نے فرمایا میں تم پہ خرچ کروں گا،
اگر تم میرے بندوں کو کھلاؤ گے، میرے بندوں کو پلاؤ گے، میرے بندوں کو پہناؤ گے، تو اللہ نے فرمایا میں تم کو کھلاؤں گا، میں تم کو پلاؤں گا، تم کو پہناؤں گا، اور اتنا دوں گا کہ آپ نے تو ایک دیا، میں اس کے بدلے میں تم کو 10 دوں گا، اگر چاہوں تو 10 سے بھی 70 گنا بڑھا دوں۔ اللہ نے فرمایا جو دینے والا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تو پھر اللہ ہیں، وہ تو سب سے بڑے غنی ہیں، وہ پھر اپنے دینے والے سخی کو جس طرح بھی چاہیں، جتنی چاہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب وہ جس کو چاہتا ہے جتنی دیتا ہے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، جس کو اللہ نے وافر مقدار میں رزق دیا، جو صاحب زکوٰۃ بن گیا، صاحب نصاب بن گیا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے مال سے وہ حصہ اللہ کا نکالے جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ نکال کر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے، اور جو خرچ کرے گا اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس کو دوبارہ عطا کر دوں گا، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ رزق دینے والا تو وہی اللہ ہے نا، کوئی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا یا کسی کو دیکھا نہیں، وہ دینے والا وہی ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنی دے دیتا ہے۔ تو اگر جس کے پاس اتنی مال ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے آج ہی حساب کریں اور اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب معلوم کرنا ایسے فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا، زکوٰۃ کہاں کہاں پہ خرچ کرنی ہے یہ صاحب مال کے لیے ضروری ہے، اس چیز کا یہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض عین، جیسے نماز فرض ایسے ہی زکوٰۃ فرض، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج فرض، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس لیے صاحب مال کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ نے فرمایا جو مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کامیاب مسلمان ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن، کامیاب مومن وہ ہیں جو نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یہ کامیاب مومن لوگ ہیں، یہ کامیاب مومن لوگ ہیں۔ کامیابی ہم سب چاہتے ہیں، اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان بدنی عبادت تو آسانی سے کر سکتا ہے، جی نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، اس پہ کوئی خرچ ہوتا ہے؟ مال نہیں ہوتا نا۔ نماز پہ کوئی خرچ ہوتا ہے؟ کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کریں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بدنی عبادت جیسے اللہ نے فرض کی ہے ایسے ہی مالی عبادت اللہ نے فرض کی ہے، اور وہ مالی عبادت زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، یہ ضروری ہے۔ ان چیزوں سے مال میں اور معیشت میں خوشحالی آتی ہے، مال میں اور معیشت میں خوشحالی آتی ہے، معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں
اللہ کے احکامات میں سے خاص طور پر یہ احکام زکوٰۃ، صدقہ اور عشر کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے تو وہ معاشرہ بگڑتا ہے، اسی معاشرے میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اسی معاشرے میں رہزنی ہوتی ہے، اسی معاشرے میں قتل و غارت ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کیا جاتا، جب زکوٰۃ نکالی نہیں جاتی، اللہ نے سارا نظام برابر بنایا ہے، امیر غریب کو سب کو برابر بنایا ہے۔ یہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی کہ کوئی امیر امیر نہ رہے، کوئی غریب غریب نہ رہے، یہ نظام اس لیے بنایا ہے۔ یہ اسلامی نظام، یہ زکوٰۃ کا فرض ہونا، یہ اللہ نے سب کو برابر بنایا ہے کہ سب برابر ہی اپنی زندگی کو گزاریں۔ جس کے پاس زیادہ مال آ گیا، اللہ نے حکم دیا اس کو تقسیم کرو۔ اگر آج بھی تمام مسلمان اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکال کر مستحقین تک پہنچائیں تو معاشرہ نہیں بگڑے گا، معاشرے میں قتل و غارت نہیں ہوگی، معاشرے میں بھگدڑ نہیں ہوگی، معاشرے میں یہ چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں ہوں گی۔ اصل وجہ یہی ہے، آج کی جو جنگ ہے وہ یہی ہے، امیر اور غریب کی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ امیر ہے صاحب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور غریب ہے تو وہ اپنی غربت پہ صبر نہیں کرتا۔ اس لیے تو فرمایا 3 آدمی جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اول ثلاثۃ یدخلون النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، سب سے پہلے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص امیر مسلط، ایسا انسان اقتدار حاصل کرنے والا جو جبراً آ کر بیٹھ گیا ہو، جبراً صدر بن جائے، جبراً وزیر اعظم بن جائے۔ عوام نہیں چاہتی لیکن بن گیا ہے، مسلط ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا اقتدار حاصل کرنے والا حاکم یہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں پہلے داخل ہوگا۔ ثلاثۃ اول یدخلون النار، امیر مسلط، زبردستی جبراً اقتدار پر بیٹھنے والا یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرا شخص ذو ثروۃ من مال، ذو ثروۃ من مال لا تؤدی حق اللہ تعالی، اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ مالدار جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے غربت تو دی، فقیری دی، مسکین تھا، غریب تھا، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت تھی لیکن بے صبرہ ہوا، فقیر فخور، صبر نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو اس نے بھی توڑا، تو اللہ نے فرمایا ایسا غریب بھی، امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تیسرا شخص ہے جو جہنم میں پہلے داخل ہوگا۔ تو اس لیے معیشت، معاشرہ اس وقت بنے گا جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا تو معاشرہ پاک ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ اچھا ہو، معاشرہ اس وقت اچھا ہوگا جب ہم اللہ کے اور خاص طور پر جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقہ ہے، صدقہ فطر، اور اسی طرح عشر ہے، ان کو اپنانا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو نہیں اپنایا تو پھر مرنا تو ہے۔ جو انکار کرتا ہے مرنے سے انکار کرتا ہے تو انکار کر کے دکھائے، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب قبر میں جائے گا، زکوٰۃ دینے والا، عشر دینے والا، فطرہ دینے والا، خیر خیرات کرنے والا، مخلوق کی خدمت کرنے والا، غم گساری کرنے والا اور مخلوق کی خدمت کے جذبے سے سرشار اس زندگی میں گزارتے ہوئے اس دنیا سے جانے والا جب قبر میں جائے گا تو حدیث میں آتا ہے جب اس مسلمان کو قبر میں رکھا جائے گا، سارے تو واپس آ جائیں گے، یہ قبر میں اکیلا ہوگا، تو اس نیک بندے جس نے زکوٰۃ ادا کی، جس نے فطرہ ادا کیا، جس نے عشر ادا کیا، جس نے نمازیں قائم کی
اور جس نے روزے رکھے، جب یہ قبر میں جائے گا تو سر سے نماز کھڑی ہو جائے گی، دائیں طرف زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا، پاؤں کی طرف سے خیر خیرات، مخلوق کی خدمت، احسان، رواداری، ہمدردی یہ کھڑی ہو جائے گی۔ عذاب والے فرشتے آئیں گے، عذاب والے فرشتے جب آئیں گے قریب اس میت کے، تو جب وہ عذاب والا فرشتہ دائیں طرف سے آئے گا تو زکوٰۃ کھڑی ہوگی، زکوٰۃ کہے گی ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ وہ پھر سر سے آئے گا، سر سے نماز کھڑی ہوگی، نماز کہے گی ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر بائیں طرف سے آئے گی تو بائیں طرف سے روزہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر پاؤں کی طرف سے وہ کوشش کرے گا، عذاب کوشش کرے گا، نہیں، خیر خیرات، مخلوق کی خدمت سامنے آ جائے گی، احسان، لوگوں کے ساتھ احسان، حسن سلوک، وہ آگے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند عذاب کے۔ پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، وہ کھڑا ہوگا، اس کو کہیں گے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جائے گا، ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس دروازے کے سامنے میرے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا آپ جانتے ہو ان کو؟ تو وہ کہے گا بالکل، ہاں جی، یہ وہ ہوگا جو نمازی بھی ہوگا، روزہ دار بھی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، خیر خیرات کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ قبر میں یہ اس کا نقشہ بنایا گیا، بتایا گیا حدیث میں کہ وہ فرشتے کہیں گے بتاؤ جانتے ہو؟ وہ کہے گا جانتا ہوں، یہ تو میرے محبوب ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا، جن کے فرمان کو میں نے سینے سے لگایا، انہی فرمان کے مطابق میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ پھر ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، وہ جہنم کا دروازہ ہوگا، جہنم کا، آگ دکھائی جائے گی۔ جب آگ دکھائی جائے گی تو اس نیک آدمی سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ جہنم کی آگ ہے، اللہ نے تجھے اس جہنم کی آگ سے خلاصی دے دی ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ پھر تیسرا دروازہ کھولا جائے گا، وہ تیسرا دروازہ جنت کا دروازہ ہوگا، جنت کی بہاریں ہوں گی، جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ جب دروازہ کھلے گا وہ نیک بندہ دیکھے گا جنت کی بڑی بہاریں ہیں، بڑی خوشبو ہے، بڑی خوشی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اے نیک بندے، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ سے راضی ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ پھر اس کی روح کو نکالا جائے گا، اس کی روح کو نکال کر جنت کے درخت پہ جو وہ پرندے ہیں ان کے پوٹے میں اس نیک آدمی کی روح کو ڈال دیا جائے گا، وہ جنت میں اس کی روح سیریں کریں گی، ہاں جی، اس کی کھال کو واپس کر دیجیے قبر میں، اس کو سکون ملے گا، اس کے لیے وہ قبر جنت بن جائے گی، جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس وہ آدمی جس نے نمازیں بھی پوری نہیں پڑھی، جس نے روزے بھی نہیں پورے رکھے، جس نے زکوٰۃ بھی نہیں ادا کی، جس نے خیر خیرات بھی نہیں کی، جس نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کیا، ہمیشہ بد اخلاقی پہ جڑا رہا، ہمیشہ توڑتا رہا، جوڑا نہیں امت کو، تو اس کے لیے جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو ہر طرف سے دروازے کھلے ہوں گے، جدھر سے بھی دائیں سے آئیں گے دروازے کھلے، ہاں جی، کوئی آڑ نہیں ہوگی، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ خیر خیرات ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ وہ عذاب کے فرشتے آئیں گے، اس کو جب بٹھائیں گے ایک دروازہ کھولا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مبارک آپ اس کے سامنے کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا آپ جانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تو لوگوں کی باتیں سنی تھیں، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کے کہنے پہ اپنی زندگی گزار دی۔ پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، جہنم کا دروازہ، جب جہنم کی آگ دکھائی جائے گی اس سے کہا جائے گا یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ پھر اس کے اوپر وہ گنجے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، وہ گنجا سانپ جو اس کو پیشانی پہ بھی ڈسے گا، جو اس کے رخساروں کو بھی ڈسے گا، ظہورہم جنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم،
اور اس کی پیشانی کو بھی ڈسے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کرتا رہا دنیا میں۔ تو میرے بھائیو، یہ عمل آج، یہ ساری نیکی کے اعمال آج کر لو۔ اللہ نے یہ ڈھیل دیا ہے، اللہ نے یہ وقت دیا ہے، یہ زندگی کے ایام، رمضان قرآن کا مہینہ، رمضان زکوٰۃ کا مہینہ، رمضان فطرے کا مہینہ، رمضان غم گساری کا مہینہ، رمضان کثرت سے نمازیں پڑھنے کا مہینہ۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اس وقت دی ہیں، اس وقت کو قیمتی بناؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ہر فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے صدقات قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اس اجر کو سمیٹنے کے لیے اس ماہ رمضان کی بقیہ دن ہوں یا رات ہوں، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ اور اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل کو پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب یہ دروازہ بند ہو گیا پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر یہ حسرت ہوگی، قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ مالدار لوگ، زکوٰۃ دینے والے جنہوں نے نہیں دی ہوگی، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں اب ڈھیل دے دے، ہمیں واپس لوٹا دے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہم خیر خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن اس وقت واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے اس دنوں کو قیمتی بنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے محبوب کے ہر فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزے رکھنا قبول فرمائے، ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب ساتھی اکٹھے